بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ تو آج کی آیات کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ جنگ احد کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہے۔ جنگ احد کا تذکرہ چل رہا ہے، اور جنگ احد میں اس میں ہم نے جتنا جانا وہ یہ جانا کہ یہ جنگ ایسی تھی جس میں مسلمانوں کو پہلے مسلمان جیت رہے تھے، فتح حاصل ہو رہی تھی، لیکن پھر کچھ مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے وہ اپنے مورچے سے ہٹ گئے، اور اس سے دشمنوں کو مسلمانوں پر دونوں طرف سے حملہ کرنے کا موقع ملا، اور مسلمانوں کی جیتی ہوئی جو جنگ تھی وہ ہار میں بدل گئی، اور مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور ایک افراتفری پھیل گئی۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں مختلف قسم کے سوالات آ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، مسلمان کیسے ہار گئے جبکہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو ان سب حالات کا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ جنگ احد میں کیا ہوا اور کس طرح مسلمان ہارے۔ ابھی جنگ احد کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن بیچ میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ اب جیسے ڈائریکشن چینج کر دی بات کی، کہ اب ربا کی بات کر دی۔ ربا کیا ہے؟ سود۔ تو ان آیت کو جو میں نے تلاوت کی ترجمہ ہے، اے ایمان والو، بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر جنگ احد سے بالکل ہٹ کر ایک بات کر دی گئی کہ سود سے بچو۔ تو اب اس کا کیا تعلق ہے پیچھے سے؟ تو دیکھیں کہ چونکہ پیچھے جو جنگ احد کی شکست کے بارے میں ہمیں بتایا، تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ شکست کی وجہ کیا تھی، کہ کچھ مسلمانوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ حکم کی نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں مال کی لالچ تھی، جلد بازی کی، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اپنے سردار کی، اپنے جو لیڈر تھا اس کی بھی بات نہیں مانی۔ تو چونکہ مال کے لالچ میں نیچے آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی انہوں نے ایک تو لالچ کی مال کی، دوسرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نتیجے کے طور پر، لالچ کے نتیجے کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تو یہ اتنا بڑا نقصان تمام مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ تو یہاں پر چونکہ لالچ بری چیز ہے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ان کی غلطی بتا کر اب ایک ایسا حکم دیا کہ جو کہ ایک گناہ ہے جو کہ انسان لالچ کی وجہ سے کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سودی کاروبار، سودی لین دین۔ سود کیا چیز ہے انشاءاللہ میں ابھی بتاؤں گی، ہم پہلے الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تأکلو، نہ تم کھاؤ، الربا، ربا کو، یعنی ربا کیا ہے؟ سود۔ نہ تم کھاؤ سود کو۔ کیسے؟ ایک سیکنڈ میں یہاں پر دوسری جگہ پر ذرا سا ریکارڈنگ کر لوں۔ اوکے، تو کہا گیا اے مسلمانوں، اے ایمان والو، نہ تم کھاؤ سود کو، اضعافاً، دو گنا، مضاعفتاً، کئی گنا بڑھا کر۔ تو یہاں پر سود کی ممانعت کی۔ تو سود کیا چیز ہے؟ سود جو ہے وہ انسان آج بھی چلتا ہے، جس کو ہم انٹرسٹ کہتے ہیں، کہ انسان جو ہے وہ
ایک آدمی جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ ویسے دوسرے انسان کو جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا مگر اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اسے پیسہ ادھار دیتا ہے اس شرط پر کہ جب وہ ریٹرن کرے گا تو اس پیسے کا منافع کے ساتھ ریٹرن کرے گا، یعنی کہ اگر $100 لیے تو 110 یا 130 یا ایسے ریٹرن کرے گا، اور اگر وہ مدت پوری ہو گئی، 1 سال کی مدت کے لیے لیا تھا، مدت پوری ہوئی تو ابھی تک اس آدمی کے پاس جس نے قرض لیا پیسے نہیں ہیں، تو اب وہ 110 یعنی کہ منافع جو تھا وہ اس کی اصل میں جمع ہو جائے گا، اور اب سود کی جو قرض تھا اس کی رقم 110 ہو جائے گی، اور اب اگلے مدت تک کے لیے وہ 110 پر منافع بھی کاؤنٹ ہوتا رہے گا، اور وہ اب اگلی مدت تک یہ قرضہ چلتا رہے گا۔ اگر اگلی مدت تک بھی پورا نہ ہوا تو پھر جو اگلی مدت کا جو نفع ہوگا وہ بھی اصل میں شامل ہو جائے گا، اور پھر اس طرح سے جو قرض کی اماؤنٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اب قرض دینے والا بولتا ہے مجھے ابھی چاہیے میرا سارا قرضہ، اور میں اب مزید پیسے نہیں دوں گا، مہلت بھی نہیں دوں گا، تو پھر وہ اس آدمی کی جو پراپرٹی ہے، جو بھی کچھ اس کے پاس ایسیٹس ہے وہ اس سے لے لیتا ہے اس قرضے کے بدلے۔ زمین اگر اس کی زمین تھی تو زمین لے لیتا ہے، اس کا گھر تھا تو گھر لے لیتا ہے، کیونکہ اب اس میں ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو یہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ سود 2 گنا اور کئی گنا مت لو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کم سود لے لو؟ نہیں، اضعافاً مضاعفاتاً، یہ اس تاکید کے لیے کہا گیا، کیونکہ سود کا لین دین جو ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ بڑا چڑھا کے کئی گنا ہی بنتا ہے، اور اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ سود لینے والے نے اس کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی، اس کے پاس جمع ہی نہیں ہوتے تھے اتنے کہ قرضہ اتنا بڑا ہو جاتا تھا کہ وہ پے کر ہی نہیں سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مبالغہ یا تاکید کے ساتھ کہ اتنا بڑا چڑھا کے سود مت لو، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا سود لے لو وہ جائز ہے، نہیں، سود جو ہے وہ چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ وہ حرام ہے۔ اسلام میں یہ قانون ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا پھر اس کی چھوٹی یا بڑی کوانٹٹی سب حرام ہے، شراب بھی 1 گھونٹ بھی حرام ہے اور زیادہ پینا بھی حرام ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، لعلکم تاکہ تم فلاح پا جاؤ، واتقوا اور ڈرو، النار آگ سے، التی وہ جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین اس جہنم سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو جو کہ مومنوں کے لیے نہیں تیار کی ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی ہے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے۔ مگر سود اتنی بری چیز ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ سود لینے والے کو جہنم کی وارننگ دی کہ تم اگر سود کا لین دین نہیں چھوڑو گے تو پھر جہنم کی آگ میں جا سکتے ہو، تو تم اس آگ سے ڈرو جو کہ جس کو کافروں کا حق ہے، وہ کافروں کے لیے بنی ہے، کافر اس کے مستحق ہے، تم مومن ہو، لیکن تم نے اگر اللہ کا یہ حکم نہ مانا تو یہ ایسا حکم ہے کہ اس سے انسان جہنم تک جا سکتا ہے۔ تو اب اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں ان 2 آیات کو، کہ سود کے بارے میں تو میں نے ایکسپلین کر دیا کہ ایک مدت کے لیے قرضہ ہوتا ہے۔ اچھا، مگر سود جو ہے، چونکہ میں نے بتایا کہ مسلمانوں نے مال کی لالچ میں، مال غنیمت کی لالچ میں جنگ احد میں نیچے اترے تھے، تو اور چونکہ سود جو ہے وہ بھی مال کی لالچ ہی کے نتیجے میں ہوتا ہے، سود کا کاروبار، کیونکہ جس نے ادھار لیا ہوتا ہے اس کے اندر لالچ کیا ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ چاہتا ہے، جیسے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو گھر لینا ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کو گھر لینا ہے، تو وہ اللہ پر بھروسہ کر کے صبر کر کے جتنا اللہ نے دیا اس پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ پیسہ ادھار لیتا ہے سود پر کہ ٹھیک ہے میں تمہارا پیسہ نفع کے ساتھ لوٹاؤں گا، تم مجھے قرض دو، اور وہ آج اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے۔ تو یہ قرض لینے والے کی لالچ ہے۔ قرض دینے والے کی لالچ کیا ہوتی ہے کہ اس کو اللہ نے مال دیا ہے، مگر وہ اپنا مال سے دوسروں کی مدد کرنے کے بجائے وہ ان سے
اس مال کے بدلے نفع لیتا ہے، یعنی کہ وہ اپنا مال کو اور بڑھانا چاہتا ہے اور لوگوں کی ضرورت سے فائدہ اٹھا کے اپنے مال کو بڑھاتا رہتا ہے. تو دونوں جو ہے وہ لالچ اور حرص کا نتیجہ ہے، یہ سود کا لینا بھی اور دینا بھی. اسی لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم نے تو مجبوری میں لیا ہے تو ہم کو کیوں گناہ ہوگا، دینے والے کو گناہ ہو سکتا ہے. لیکن نہیں، جو لیتا ہے اس کو بھی گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ سود سے پیسے لے کے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے. وہ اگر صبر کرے، اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کسی اور ذریعے سے پوری کر دے گا، اگر ہم اللہ پہ توکل کریں تو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو یہ کنیکشن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سمجھانا مناسب سمجھا، کیونکہ جب انسان کو چوٹ لگی ہوتی ہے تو انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ انسان کے لیے بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کو ماں سمجھاتی ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فصیح، ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا یہ مت کرو. جیسے اگر کہیں سے جمپ کر رہا ہے، کسی چیز پہ چڑھ رہا ہے، تو بچے کو سمجھاتی ہے ماں کہ یہ مت کرو، تمہیں چوٹ لگے گی. لیکن بچہ سمجھتا نہیں ہے، بار بار کرتا ہے. پھر جب گرتا ہے تو ماں اس کو سمجھاتی ہے، دیکھو میں اس لیے منع کر رہی تھی، میں تمہیں اس لیے منع کر رہی تھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے. فصیح ٹھیک ہے، میں 1 منٹ دے مجھے، میں نیچے سے مجھے فون منگانا پڑے گا. ٹھیک ہے، 1 منٹ میں آپ کو لے سکتی ہوں، مگر 1 منٹ میں لوں گی. السلام علیکم. سوری. تو ایک منٹ. ہاں سوری. ہاں ٹھیک ہے فصیح، میں نے ابھی آپ کو کال کر دی ہے انشاءاللہ. اوکے. تو اب اس وقت سمجھانا جب انسان کو چوٹ کھایا ہوا ہوتا ہے، اس وقت اس کا انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو اس کو نصیحت اثر کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نصیحت فرمائی کہ یہ سود کا لین دین چھوڑ دو، یہ بہت بری چیز ہے. اور اس کی قباحت کیا ہے، اس کی یہ کس حد تک بری ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تم کو جہنم تک لے جا سکتی ہے. یعنی کہ مومنوں کے لیے جنت بنی ہے لیکن، اور کافروں کے لیے جہنم بنی ہے. لیکن اگر تم یہ گناہ میں پڑ جاؤ گے تو پھر تمہیں جہنم میں جا سکتے ہو، یہ خطرہ ہے تمہارے لیے. یہ وارننگ بتا دی اللہ تعالیٰ نے، اس حد تک بری چیز ہے سود. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے. دیکھیں آج کے زمانے میں ہم سود کو اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ بہت عام ہو چکا ہے. جب کوئی گناہ بہت عام ہو جاتا ہے تو اس کی جو برائی ہوتی ہے، اس کی جو قباحت ہوتی ہے، وہ انسان کو اتنی محسوس نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، یہاں پر جو ہے سڑک پر اگر کوئی بکینی یا ایسے کچھ پہن کے کبھی نظر آ جائے کوئی، یا سمر میں بہت زیادہ کم کپڑوں میں عورتیں نظر آتی ہمیں، تو یہاں کی پبلک پر اتنا اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اب یہ برائی تو بہت معمولی برائی ہے، یہاں پر اتنی عام ہے. لیکن اگر کوئی ایسے ملک میں جہاں پر اس کو واقعی میں برا سمجھا جاتا ہے
تو پھر وہاں پر یہ کرنا آسان نہیں ہے، یعنی پھر اس سے لوگ بچیں گے، اس گناہ سے اس کو گناہ سمجھیں گے. تو اسی طرح زنا کا معاملہ ہے کہ یہاں پر بغیر شادی کے ریلیشن میں کوئی گناہ نہیں ہے، مگر یہ نہیں کہ اس میں گناہ نہیں ہے، یہ گناہ بہت عظیم گناہ ہے. لیکن کیوں نہیں پتہ چلتا لوگوں کو، لوگ کیوں گناہ نہیں سمجھتے کہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کی جو برائی ہے گناہ کی وہ لوگوں کی نظر میں اب اتنی عام نہیں رہی ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے لوگ عادی ہو چکے ہیں. تو اللہ محفوظ رکھے، جب ایسے ہو جاتا ہے گناہ تو اس میں پڑنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو ایسا ماحول ہے جس میں گناہ سمجھا جاتا ہو تو انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ سب ڈر رہے ہوتے ہیں اس گناہ سے، تو انسان اس گناہ میں پڑتے ہوئے ڈرتا ہے. لیکن جب انسان ایسے ماحول میں ہوتا ہے جہاں پہ سب کوئی کر رہے ہیں یہ گناہ، تو اس گناہ کی اتنی قباحت نہیں ہوتی. انسان دیکھیں اللہ سے ڈر کے گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن بعض اوقات انسان دوسرے انسانوں کی وجہ سے ایک آسانی ہو جاتی ہے کہ دوسرے انسانوں کے خوف سے کہ میری بدنامی ہوگی، مجھے لوگ کیا کہیں گے، تو انسان جو ہے ایک طرح سے اس کو ہیلپ مل جاتی ہے کہ وہ گناہ سے بچ جاتا ہے. اسی لیے ہمارے لیے یہ تاکید ہے کہ ہم اچھے دوستوں میں رہیں، اچھی محفل میں رہیں، اچھے پڑوس میں رہیں، اور زیادہ سے زیادہ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، تاکہ ہمارے لیے جو گناہ کی چیزیں ہیں وہ بہت ایزی نہ ہو جائے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ اب کیا کریں، آج بہت سے مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، مورگیجز ہیں گھروں پر، گاڑیوں پر، بزنس میں. تو اب کیا کریں، اب تو ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو اب کیا کریں، اللہ سے بہت دعا کریں اور پوری کوشش کرے انسان کہ اللہ اس گناہ سے اسے بچا دے. پہلے ہمیں اتنی اویئرنیس اگر نہیں تھی اور آج ہے تو ہمیں تڑپ کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس لعنت سے بچا لے، کیونکہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کی سزا بہت بڑی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تو اللہ کا تقوی کرو کیونکہ ورنہ تاکہ تم فلاح پاؤ. کیونکہ جو جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی تھی آپ کے حکم کی، اور یہ تقوی کے خلاف ہے. تقوی کیا ہے کہ ہر صورت میں انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے قوانین ہیں، جو شریعت ہے، اس پر چلنے کی پوری کوشش کرتا رہے. تو یہ تقوی ہے. اگر انسان جو ہے وہ اس سے ہٹتا ہے، اللہ کے اسے معلوم ہے کہ یہ کام اللہ کی نافرمانی ہے، یہ کام سنت کے خلاف ہے، پھر بھی انسان کرتا ہے، تو پھر وہ تقوی نہیں ہوتا. اس کے دل میں انسان کے دل میں خوف نہیں ہوتا اللہ کا کہ وہ اس کام سے بچ سکے خود کو. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے اللہ کا خوف اس پر اگر ہو ہر وقت، تقوی ہر وقت ہو دل میں، تو وہ فلاح پائے گا. فلاح کیا ہوتی ہے؟ کامیابی، ایسی کامیابی جو کہ بہت محنت کے بعد ملے. جیسے فارمر ہے تو بہت محنت کرتا ہے جب جا کے اس کی فصل تیار ہوتی ہے. تو جنت بھی بہت محنت سے ملنے والی چیز ہے، اور تقوی آسان نہیں ہے. اللہ کے خوف سے انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، گناہوں سے خود کو بچاتا رہے، یہ بہت مشکل کام ہے. اسی لیے جب وہ کر لے گا انسان تو پھر وہ فلاح پائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جنت اسے مل جائے گی انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی گزارے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اطاعت کا حکم دیا، وَأَطِيعُوا، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم، تاکہ تم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. تو یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کو برابر، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو برابر ساتھ کہہ دیا کہ تم کو اگر رحم چاہیے اللہ کی طرف سے، جنت چاہیے، اچھی زندگی چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، تو کیا کرو، تم اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرو. اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کا ذریعہ کیا ہے ہمارے لیے؟ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارے، تو یہ اطاعت ہوگی انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی.
اور اگر یہ کر لیں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہر حالت میں ہم اللہ کی فرما بردار بن کے رہے تو انشاءاللہ جنت ہمیں ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی۔ اور یہ بھی اس کا تعلق بھی یہی ہے کہ وہاں اس وقت کے مسلمانوں کو جن سے غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے جنگ ہار گئے، ان کو بھی سمجھایا گیا، اور عام قیامت تک کے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ کامیابی اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے یہی ذریعے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر سارعو، مزید کیا کرو کہ سارعو، جلدی کرو۔ سارعو کا معنی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، دوڑ لگاؤ، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے سرعہ، جلدی کرنا، سارعو جسی طرح قتل کیا، اور قاتلہ میں مقابلہ ہوتا ہے کہ دو لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، یا دو فوجی ایک دوسرے کے سے لڑ رہی ہیں مارنے کے لیے، تو سارعو بھی قاتلو کے وزن پر ہے کہ جلد ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ ایسا لگے تم اتنی جلدی کرو نیکی میں، جیسے کہ تم مقابلہ کر رہے ہو لوگوں سے، جیسے تم دوڑ میں مقابلہ کر رہے ہو نیکی کے راستے میں، اس طرح سے جلدی کرو۔ الی مغفرۃ، اللہ سے بخشش مانگنے میں اس طرح سے بھاگو جیسے تم کسی ریس میں بھاگ رہے ہو، کسی سے مقابلہ کر رہے ہو، تو اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف، وجنت، اور جنت، عرضھا، اور جنت کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کرو، نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرو، اللہ کے سے توبہ کرنے میں بھاگ دوڑ کرو، کیونکہ جنت جو ہے وہ آسانی سے نہیں ملے گی، سخت مشقت کرنی ہے تمہیں اس دنیا میں، اپنے اوپر کڑی نظر رکھنی ہے، اور جہاں غلطی ہو جائے فوراً سے مسلسل اللہ سے مغفرت مانگنی ہے۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ عرضھا، جنت کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ جنت ایسی ہے جس کی چوڑائی السماوات والارض، اس کی صرف چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت، اور تیار کی گئی ہے، للمتقین، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اعدت جو ہوتی ہے عدد سے ہے، یعنی کہ پورے اہتمام سے، کسی چیز کو گن گن کے کیسے رکھتے ہیں، تو اس کا ہر چیز ہم دیکھ کے رکھتے ہیں نا کہ پراپر ہے، کہیں سے کوئی چیز کمی نہیں ہے، اس طرح سے گن کے رکھی جاتی، اسی طرح اس کو گن گن کے اور بالکل پورے اہتمام سے تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کن لوگوں کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ تو تقوی والے جو ہے کون ہے؟ جو کہ بھاگتے ہیں مغفرت کی طرف، بھاگتے ہیں، غلطی ہوئی فوراً معافی مانگ لی، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نیکی کے کاموں کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو جنت کے بارے میں یہاں پر کہا گیا کہ جنت کی صرف یہاں چوڑائی بتائی گئی ہے، لمبائی نہیں بتائی۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنت جو ہے وہ ایک کبے کی شکل میں ہے، جیسے اس کی چوڑائی اور لمبائی دونوں برابر ہے، اور یہ جنت جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے برابر اس کی جنت کی چوڑائی، اور سب سے اونچی جگہ جنت فردوس ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث ہے کہ تم اللہ سے جنت فردوس کا سوال کرو، اللہ کے عرش کے نیچے ہے، یعنی جو جنت فردوس ہے اس کا جو چھت ہے وہ وہاں پر اللہ کا عرش ہے۔ اب ان نیک اعمال کی تفصیل، اچھا تو جنت کی خوبی کیا بتائی کہ جنت بہت وسعت والی ہے، اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور ظاہری بات ہے جنت کی بے شمار خصوصیات مختلف مقامات پر بتائی گئی، اور یہ بڑی اہتمام سے تیار کی گئی ہے۔ اور اس میں کون جائیں گے؟ جو پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں، وہ جو اللہ کے احکامات پر ان کو پوری طرح سے عمل کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، اب یہ متقین کی صفت بتا رہی کہ یہ لوگ کیسے ہیں متقین، جن کے لیے جنت تیار کی ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی ہمیں متقین کی صفت بتائی گئی تھی، تو یہاں پر کچھ اور صفات بتائی جا رہی ہے۔ الذین، وہ لوگ، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، سرا سرور سے خوشی، ٹھیک ہے، سرور خوشی ہوتی ہے، سین را، تو خوشی، انسان خوشحال ہوتا ہے، اس کو پیسوں کی فراوانی ہوتی ہے،
تو اس وقت سرا ہے خوشحالی، ضرا جو ہے وہ تنگی ہے، ضرر سے ہے، تکلیف میں ہے انسان، مالی پریشانی بھی تو انسان کو تکلیف میں ڈالتی ہے. تو انسان جو ہے وہ اگر وہ لوگ متقی کیا ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خوشحالی میں ہو چاہے وہ تنگ دستی میں ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنگ دستی میں تو انسان کو خود مال اس کے پاس نہیں ہوتا، مال کے لیے پریشان ہوتا ہے، تو کیسے خرچ کرے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کا حال دیکھتا ہے، ہماری نیت دیکھتا ہے. تو اگر انسان کے پاس تنگ دستی ہے تو ایک کھجور بھی اگر انسان صدقہ کرتا ہے، یا اگر کچھ نہیں تو اپنے اخلاق سے، اپنی قوت سے، اپنی جسمانی قوت سے، اپنی ذہنی قوت سے انسان دوسروں کے لیے مدد کر دیتا ہے. یا پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اچھی طرح سے مسکرا کے کسی کو ویلکم کر سکتا ہے، خندہ پیشانی سے مل سکتا ہے، اس میں بھی اجر و ثواب ہے. وہ بھی صدقہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسکرا کر ویلکم کرے. اور کیونکہ جب انسان کسی دوسرے انسان کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے، ایک ویلکمنگ مسکراہٹ دیکھتا ہے، تو اس سے دوسرے انسان کو خوشی ملتی ہے. تو یہ خوشی جو اس کو ملی یہ بھی صدقہ ہے جو ہم نے کیا. تو صدقے کے لیے انسان کے لیے ضروری نہیں کہ ڈھیروں مال ہو، اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے. تو متقی کیا کرتا ہے، ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا رہتا ہے. اور پھر اس کی دوسری خصوصیت کیا ہے کہ وہ کاظمین الغیظ ہوتے ہیں، وہ غصے کو کنٹرول میں رکھنے والے ہوتے ہیں. غصے کو پینے کی خصوصیت ہوتی ہے اس میں. تو غصہ جو ہے ایک بہت بری چیز ہے. دیکھیں غصہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، ہر انسان میں مختلف جذبات ہوتے ہیں، تو غصہ بھی انسان کے جذبات میں فطری چیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن غصے کے جس انسان کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، وہ پھر اس کی عقل چلی جاتی ہے، پھر وہ شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان کی جو سوچ ہے، سمجھ ہے، عقل ہے، اس کو بچاتی ہے گناہوں سے، برے کام سے، غلط کام کرنے سے، زیادہ زیادتی کرنے سے. لیکن جس آدمی کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اس کی عقل اس وقت کام نہیں کر رہی ہوتی ہے، تو وہ پھر غلط کام کر بیٹھتا ہے. تو غصے سے دیکھیں، ایک تو کچھ انسان ہوتے ہیں جو کہ بس ان کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے، ابھی بات ہوئی، کچھ نہیں ہوئی اور ان کو غصہ آ گیا. پھر ایسے انسان جو ہیں وہ ان کا غصہ کسی طرح اترتا بھی نہیں ہے، اور وہ دوسروں پر ان کے غصے کا شر دوسروں پر اترتا ہے. غصے سے دوسروں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے ان کے غصے سے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ظاہری بات ہے کہ بہت زیادتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پسند نہیں ہے. دوسرے یہ ہے کہ انسان غصے میں خود غصہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر جاتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو ایک انسان غصہ بس اس کے نفس کے خلاف کوئی بھی بات ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ تو بدترین غصہ ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت وہ غصے، لوگ ڈرتے ہیں اس کے شر سے کہ بھائی اس آدمی کو مت چھیڑو، اس کو غصہ آ جاتا ہے اور پھر وہ حد سے باہر چلا جاتا ہے. تو انسان پر زیادتی ہو بھی رہی ہوتی ہے تو وہ بھی بعض اوقات جیسے شوہر بیوی کا معاملہ ہوتا ہے، گھر میں کوئی گھر کا ایسا فرد ہوتا ہے، اب دوستوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے، دوستوں میں تو خیر انسان پھر چھوڑ دیتا ہے ایسے لوگوں کو، لیکن اب بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اب ایسے بندے کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کا غصہ ایسا ہے کہ بات ہوئی نہیں ہوئی اور اس کا غصہ بڑھ گیا، تو ایسے یہ انسان اپنے شر سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے. تو یہ بہت ہی بری چیز ہے. یہ انسان کو کسی بھی صورت میں دعا مانگنی چاہیے. اپنے آپ کو بہت سی چیزیں حدیث میں ہمیں بتائی گئی ہے کس طرح سے غصے کو کنٹرول کرے، بسم اللہ پڑھے، وضو کرے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اس وقت وہاں سے چلا جائے. یعنی غصے کو کسی بھی طرح سے اپنے کنٹرول کرو. وضو کرنے سے بھی غصہ چلا جاتا ہے. تو مگر دوسرا غصہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں نے ہم غصہ کرنے والے نہیں ہیں، مگر دوسرے ہمارے ساتھ ایسی زیادتی کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں غصہ آتا ہے. تو اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ والعافینا، وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی الناس، لوگوں سے. یعنی
لوگوں نے اب ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ ان کو غصہ آ گیا تو وہ اسے معاف کر دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ کیا ہر وقت معاف کر دینا چاہیے؟ تو دیکھیں یہاں پر حکمت سے انسان کام لے، مگر ہر حال میں اپنے غصے کو آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونے دے. کسی نے ہم کو تنگ کیا اور ہمارا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تو پھر یہ ہم زیادتی کر سکتے ہیں اپنے غصے کی وجہ سے. لیکن ہمیں غصہ تو ہے لیکن ہمیں کنٹرول نہیں لوز ہونا چاہیے. پھر انسان معاملات کو دیکھ کے معاملہ کرے کہ سامنے والا کیا وہ عادتاً ہر وقت ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے، تو پھر اس کی اصلاح کا طریقہ ڈھونڈیں. اگر کسی سے غلطی ہو گئی اور اتفاقاً کچھ غلط کام ہو گیا ہے اور اس کی انٹینشن نہیں ہوتی ہے ایسا کرنے کی، تو انسان پھر اسے معاف کر دے. اور معاف کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ بس دل میں بھرا ہوا ہے، بس سارا غصہ سارا دل میں بھرا ہوا ہے، ہر وقت بوئل ہو رہے ہیں لیکن اوپر سے اس کو کچھ نہیں کہا. نہیں، وہ معاف کرنا نہیں ہوتا. معاف کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل بھی صاف ہو جائے، ہمیں اس بات کو دل سے بھی معاف کر دیا اور بظاہر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، وہ عفو ہوتا ہے. تو ہر صورت میں انسان کو غصے کے شر سے، غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے. پھر انسان جو ہے وہ ایک منٹ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے. تو دیکھیں احسان یہاں پر کیا ہے کہ انسان نے اپنے شر سے بھی محفوظ رکھا. جب اس کو غصہ آیا کسی پر، اس کی نیچر میں غصہ ہے جلدی سے، تب بھی وہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھتا ہے. کوئی زیادتی بھی ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے تب بھی ہم اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھ کے پراپر ایکشن کرتے ہیں. اور کسی نے غلطی سے کیا تو اسے معاف کر دیتے. یہ سارے کام بڑی ہمت کے کام ہے، ٹھیک ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے. محسن کر سکتا ہے اس کو. ایک انسان جو احسان کے درجے پہ کام کرنا چاہتا ہے، جس کا اخلاق احسان کے درجے پر ہے، جو اللہ سے کو خوش کرنا چاہتا ہے کہ ہر حال میں ٹھیک ہے مجھے میرے اللہ سے معاملہ ہے تو میں اپنے اللہ کے لیے اس چیز کو میں برداشت کر لیتا ہوں، اس تکلیف کو یا اس میری کمزوری کو. تو یہ احسان کا درجہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور مسند احمد میں اور مسلم میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں کی حقیقت پر میں قسم کھاتا ہوں. نمبر 1، صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بتائی کہ اگر انسان صدقہ کرتا ہے تو یہ مت سوچے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، کیونکہ صدقے سے مال میں برکت آتی ہے، کم کبھی نہیں ہوتا. پھر معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. انسان کے پاس طاقت ہے بدلہ لینے کی، ٹھیک ہے، کسی نے زیادتی کی، انسان کے پاس طاقت ہے بدلہ لینے کی، مگر وہ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کی عزت بڑھاتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم جو غصے سے بدلہ لیتے ہیں وہ اس لیے کہ ہماری انا ہماری کو ٹھیس پہنچتی ہے، ہمارا ایگو ہرٹ ہوتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے عاجزی کر لیں گے اور اللہ کے لیے اس سامنے والے کو معاف کر دیں گے تو اللہ ہماری عزت خود ہی بڑھا دے گا انشاءاللہ. پھر اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بات کہی ہے تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہاں ایسے ہی ہے. پھر جو اللہ کے لیے تواضع اور انکساری سے کام لے اللہ تعالیٰ اسے سربلند کرتا ہے. دیکھیں انسان عاجزی، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ایسے مقام پہ رکھا ہے، عزت بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر جب آپ بندوں سے ملتے ہو تو لوگوں سے اتنی عاجزی انکساری سے ملتے ہو کہ کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دے کے رکھی ہے. تو انکساری سے کام کرتا ہے جو بندہ تو اللہ اس کو سربلند کرتا ہے، اللہ اس کو اور اونچا کرتا ہے. جو انسان اللہ کے لیے جھکتا ہے، اسی طرح جو انسان تکبر کرتا ہے پھر اللہ اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے. یہ اس حدیث میں نہیں ہے لیکن
انکساری کا جو اپوزٹ ہے تکبر، تو وہ خطرناک گناہ ہے. جب وہ انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور ذلیل کرتا ہے، اس کو ضرور نیچے کرتا ہے. تو اللہ نے اگر ہمیں نعمتیں دی بھی ہیں تو ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، ہماری کوئی اس میں وہ خوبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے نعمت دے اور جب چاہے لے لے. تو یہ اس کی وجہ سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے تکبر کرنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، خود کو بڑا سمجھنا دوسروں سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ شیطان کی خصوصیت ہے کہ شیطان میں تکبر تھا، اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا حضرت آدم علیہ السلام سے، تو وہ جہنم کا ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو کے جہنم کا حقدار بن گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی اس صفت سے بچائے کہ ہم تکبر کریں کبھی. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں والذین، اور وہ لوگ اذا، ابھی متقین ہی کی صفات بتا رہے اللہ تعالیٰ. پہلے بتائی کہ وہ خرچ کرتے ہیں اور غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اب یہاں بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں میں اور کیا خصوصیت ہے. والذین، وہ لوگ اذا فعلوا، جب وہ کر بیٹھتے ہیں فاحشۃً، بے حیائی، او ظلموا، یا ظلم کر بیٹھتے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں پر، ذکروا، تو وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا، تو وہ پھر بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے. تو دیکھیں یہاں دو چیزیں بتائی ہیں کہ انسان جو ہے متقی ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ کا ڈر بھی رکھتا ہے، کیونکہ یہاں متقین کی صفات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ انسان کمزور ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں. فاحشہ کے لیے یہاں پر عام گناہ مطلب لیا گیا ہے، صغیرہ گناہ، اور ظلم سے کبیرہ گناہ لیا گیا ہے مانی. تو اب چاہے چھوٹا گناہ چاہے بڑا گناہ، ان سے انسان ہونے کی حیثیت سے انسانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں. انسان کمزور ہے، اگر گناہ ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور فوراً سے بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی. ٹھیک ہے. تو گناہ انسان ہو کے ناطے گناہ ہو جاتے ہیں، مگر وہ گناہ ہوتے ہی نادم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ یار یہ بہت غلط ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو فوراً اللہ کی طرف جو پلٹتے ہیں یہ متقی ہوتے ہیں، یہ تقوی والے ہوتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت بڑا کرم ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے، تو ہم سب مر جاتے، ہم سب پھنس جاتے، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہوتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سختی نہیں کی ہم سے کہ تم اگر متقی ہو، جنت چاہتے ہو تو کبھی گناہ نہ کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ ہو جائیں گے، غلطی ہو جائے گی، مگر تم بڑے بڑے گناہ بھی ہو جائیں گے، مگر تم فوراً سے معافی مانگ لو تو تم ابھی بھی متقی کے اس درجے پر ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت آدم کی مثال بتائی پہلے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، لیکن ان سے بھی گناہ سرزد ہو گیا، وہ بھی شیطان کی باتوں میں آ گئے. تو پھر لیکن ان میں کیا خوبی تھی کہ فوراً سے نادم ہوئے، فوراً سے اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کر کے ان کو معافی نہ صرف معاف فرما دیا، ان کو توبہ کے لیے دعا بھی سکھائی کہ یہ دعا مانگ کے آپ توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کے درجے سے نہیں گراتا. دیکھیں بندے معاف نہیں کرتے انسان کو. ایک انسان نمازی ہے، بظاہر بہت دیندار ہے، اب اس سے کوئی غلطی ہوئی تو فوراً باتیں ہوں گی کہ دیکھو نمازی ہو کے اور دیندار بن کے کیسے کام کیا اس نے. ٹھیک ہے، وہ بندے اس کو کبھی نہیں معاف کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں اگر بندہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف اور اللہ سے توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے. اور توبہ کا یہ مطلب نہیں کہ اب کبھی اس سے گناہ نہیں ہوں گے، کیونکہ گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں، چاہے آپ 1000 بار توبہ کرو پھر بھی انسان سے گناہ ہوتے ہیں. تو گناہ ہو اور تم فوراً پلٹو اللہ کی طرف، فوراً معافی مانگو.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ومن یغفر، کون ہے جو معاف بخش دے گا ذنوبا، گناہوں کو، الا اللہ، اللہ کے سوا کون بخشے گا؟ کون اتنے بڑے بڑے گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں پھر اللہ سے معافی مانگتے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ بندے تو اتنی جلدی معاف نہیں کرتے، حالانکہ بندوں سے بھی پیچھے یہی کہا نا کہ تم بھی معاف کر دو لوگوں کو، کیونکہ اللہ بھی تمہیں معاف کرتا ہے۔ تو کسی قصور کو ساری زندگی پکڑ کے مت بیٹھو، جیسے ہی تم دعا کرو کہ اللہ تمہارے دل سے اس کا غم دور کر دے، مگر اس کی چیز کو دل میں پکڑ کے مت بیٹھو۔ دیکھیں بعض اوقات ہمارا دل بہت دکھتا ہے تو ہم اس انسان کے بارے میں برے برے خیالات آتے ہیں، ہمارے دل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بددعا دیں یا ہم کیا کریں، بس کسی طرح سے ہمارا زخم ہلکا ہو، کیونکہ بعض اوقات انسانوں کو بہت ہرٹ کر دیتے ہیں۔ مگر ایسے میں اگر اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم اتنا تڑپنے کے بجائے اپنے اللہ کی طرف بھروسہ کر لیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ میرے دل سے اس تکلیف کو دور کر دے، تیرے اس بندے کو ہدایت دے کہ وہ ایسے کام نہ کرے، تو انشاءاللہ یہ محسنوں کا درجہ ہے اس کام میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے۔ صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب ہم پر یہ معاملہ آتا ہے کہ ہمارا دل دکھتا ہے تو تڑپ جاتے ہیں ہم، کسی طرح سے ہمیں صبر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے اور اللہ پر بھروسہ کرے، کیونکہ مومن جو ہے وہ اس کا معاملہ ہر معاملے میں اللہ سے ہوتا ہے، اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ وہ چیزیں بھی جانتا ہے جو میں نہیں جانتی، میرے اندر کی برائیاں بھی اللہ جانتا ہے کہ میں نے کیا برائی کی جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو انسان اپنے لیے بھی معافی مانگے اور اس بندے کے لیے بھی معافی مانگے جس سے تکلیف پہنچی ہے۔ آپ لوگوں نے انشاءاللہ پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، اپنی قوم کی حالت دیکھی کہ انہوں بت پرستی میں پڑ گئے ہیں، تو اپنے بھائی پر بہت ناراض ہوئے۔ پھر انہیں احساس ہوا تو انہوں نے معافی مانگی اللہ سے اور اپنے بھائی کے لیے بھی، اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے۔ یعنی کہ انسان جو ہے وہ اپنے لیے بھی معافی مانگے، جس شخص سے آپ کو لگا کہ ہاں اس نے غلطی کی ہے، کیونکہ ان کے بھائی نے غلطی نہیں کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگ فوراً لگا کہ میرے بھائی نے یہ کیا کیا، اس نے صحیح معاملہ ہینڈل نہیں کیا اور میری موجودگی میں قوم شرک میں پڑ گئی، غیر موجودگی میں۔ تو ہمیں بعض اوقات جو ہے ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے، لیکن ہم تڑپ جاتے ہیں تو ہمارا دماغ کام کرتا ہی نہیں، ہم بری چیزیں سوچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھا دیا کہ تمہیں اللہ معاف کرتا ہے تمہارے گناہوں کو، تو تم بھی بندوں کو معاف کر دیا کرو اور اللہ سے بخشش مانگ لیا کرو، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی۔ پھر ولم یسروا، اور نہیں وہ اصرار کرتے، علی اوپر، ما فعلوا، جو انہوں نے کر لیا ہوتا ہے گناہ، جو ان سے غلطی ہو جاتی ہے ایک بار، تو پھر یہ متقی لوگ کیا کرتے ہیں، اصرار نہیں کرتے، اس پر جم نہیں جاتے۔ دیکھیں جمنا کیا ہوتا ہے گناہ پر، انسان غلط کر کے پھر تعویلیں کرے، پھر ایکسکیوزز دے کے یہ ایسے ہوا تھا اس لیے میں نے ایسے کیا، یہ بات تھی اس وجہ سے یہ کیا، وہ ہزار بہانے بنائے گا، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میری غلطی تھی۔ اب دیکھیں انسانوں کی عام حالت یہ عادت ہوتی ہے، ایون گھریلو معاملوں میں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے کلوز، اپنے پیاروں سے بھی جب غلطی ہوتی ہے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم فوراً سے معافی مانگنے کے بجائے ریزننگ کرنے لگتے ہیں کہ ہاں اس نے یہ کیا اس لیے تو میں نے ایسے کیا، یہ ہوا تھا اس لیے تو میں نے ایسے کیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں، غلطی ہو، گناہ ہو، کچھ بھی ہو، تم اصرار مت کرو اپنی غلطی پر، جم کر نہیں رہو، کہ اگر انسان جب تک اپنے گناہ کو نہیں مانتا، اپنی غلطی کو نہیں مانتا، وہ توبہ نہیں کرتا، وہ اصلاح نہیں کرتا، اس لیے اصرار مت کرو، جم کر مت رہو، جو کچھ ہوا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی اشارہ دے دیا کہ انسان کے اندر تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے غلط کی ہے، ٹھیک ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہوتے ہیں میں نے غلطی کی ہے، لیکن وہ باضد ہوتے ہیں کہ میری غلطی نہیں ہے، میں نے اس وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ تو یہ ہم بندوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، بندوں کے معاملے میں بھی ہمیں اصرار نہیں کرنا، غلطی ہوئی
تو اپنے اندر جھانکو، میں نے کیا غلط کیا تھا، کچھ غلط ہو گیا تو سوچو میری کہاں غلطی تھی اور اپنی اصلاح کرو. اور اگر اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے مرضی کے خلاف بات ہو گئی، کوئی گناہ کا کام ہو گیا، تو اب بھی تمہارے دل کو جھانکو کہ میں نے کیا کیا ہے، کیوں، مطلب کہاں میں اس مقام پر کیسے پہنچ گیا، اور اپنی گناہ کو، اپنی غلطی کو مان لو. اللہ تعالیٰ سے بھی ایکسکیوزز مت کرو اور بندوں سے بھی ایکسکیوزز مت کرو، اور اصرار مت کرو اس کام کو. پھر اگر تم جب تک غلطی نہیں مانو گے، توبہ نہیں کرو گے، تم اس گناہ کو کرتے رہو گے. اصرار کرنا سے مطلب تم جمے رہو گے اس چیز پر، تم بار بار کرتے رہو گے. تو یہ بہت ہی اہم یہاں سبق ہے ان آیات میں. اگر ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں سے کچھ باتیں سیکھیں اور اس کو ہم اپنے عمل میں لائیں، کیونکہ یہ ہر انسان ان چیزوں سے گزرتا ہے. تو ہم صرف پڑھنے کے لیے، صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، ہم قرآن اور حدیث سے اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. تو ہم اپنے ان چیزوں سے سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل کر لے. اللہ تعالیٰ ہمارے پورے خاندانوں کو، ہمارے اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سب ہمارے شوہر بیویوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ تقوی نصیب کرے، تمام مسلمانوں کو، کہ ہم اچھا معاشرہ بن جائے ہمارے گھر اچھے ہو جائیں، آپس کے اختلافات دور ہو جائیں گے، امن امان ہو جائے گا اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اور جنت انہی لوگوں کے لیے بنی ہے جو کہ امن پسند ہے، جو کہ فتنہ نہیں اٹھاتے، جو کہ کیونکہ جنت میں کوئی جھگڑے نہیں ہوں گے، جنت میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، جنت میں کوئی ایک دوسرے کے دل نہیں دکھائیں گے. لیکن اس کی پریکٹس ہمیں کہاں کرنی ہے؟ ہمیں اس دنیا میں کرنی ہے. ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم اس جنت کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو گناہ سے رہنے کی، پوری گناہ سے دور رہنے کی کوشش کرنی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے ان سے دور رہنے کی پوری کوشش کرنی ہے. پھر بھی اگر نفس کی کمزوری سے گناہ ہو جائے تو ہر بار اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اس گناہ سے بچ سکیں. اور پھر غلطی ہو جائے، تو پھر یہ اب نہیں سوچنا کہ اب کیا کریں، اب تو ہم بار بار کرتے ہیں، اب ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. کبھی ایسا نہ سوچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری فرشتے جب تک موت کے نہیں آ جائیں گے، جب تک ہمارے گناہ معاف کرتا ہے. تو کبھی اللہ سے توبہ کے لیے شرم نہ کریں کہ لو اب تو میں نے بہت بار یہ گناہ کیا، اب تو مجھے شرم آتی ہے مانگتے ہوئے. ٹھیک ہے. پھر ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ سے مغفرت مانگ لی اس نے اصرار نہیں کیا. اصرار کا کیا مطلب ہے؟ اصرار نہ کرنے کا کہ اللہ سے توبہ کر لو. بندوں کا معاملہ ہے تو بندوں سے توبہ کر لو، یہ اصرار نہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے گناہ پر جمنا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کا پورا کر لوں میں، جس نے اللہ سے مغفرت مانگ لی اس نے اصرار نہیں کیا، چاہے وہ دن میں 100 بار گناہ کا ارتکاب کر لے. ٹھیک ہے، تو بار بار بھی اگر انسان کمزور ہے اور بار بار گناہ ہو رہا ہے، پھر بھی بھاگ کے اللہ سے معافی مانگے. دیکھیں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ گناہ ہے، پھر بھی ہم سے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کی غیبت کرنا. ٹھیک ہے، ہم غیبت نہیں کرنا چاہتے، لیکن جہاں ہمارے دل میں کسی کی طرف سے ذرا سا بھی تکلیف ہوتی ہے، پھر اس کی کوئی بات پتہ چلتی ہے کہ اس نے اس طرح کی بات کی ہے، اس طرح کا عمل کیا ہے دوبارہ، تو ہم پھر اندر سے خود بدی مچ جاتی ہے کہ ہم اس کی بات کریں. انسان کسی بہانے سے، کسی ایکسکیوز سے، کسی نہ کسی طرح ہم لوگوں سے وہ بات ہو جاتی ہے. غیبت بہت ہی ایزی گناہ ہے، بہت ایزیلی ہو جاتا ہے، اور اس کا شر، اس کا عذاب بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ بہت سے لوگوں کو جہنم میں لے جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کر دے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اس گناہ سے بچیں اور تمام گناہوں سے بچیں. آمین. پھر دوسری حدیث ہے امام احمد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس نے اپنے رب سے کہا تیری عزت و جلال کی قسم میں بنی آدم کو جب تک اس کی سانس چلتی رہے گی گمراہ کرتا رہوں گا. تو اللہ نے فرمایا میری عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے مغفرت
چاہتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اگر دیکھیں مرتے دم تک ہمیں شیطان اکیلا نہیں چھوڑتا, ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ بھی اتنا رحیم ہے ہم پر کہ ہم مرتے دم تک ہر سانس کے ساتھ اگر ہم گناہ ہوا اور ہمیں معافی مانگتے رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتا رہے گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں, کیونکہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات, بلکہ زیادہ تر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس بھی دلائے اور ہم سے معافی بھی مانگنے کی توفیق دے ہمیں. پھر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ بشری تقاضوں سے گناہ کر بیٹھیں تو پھر اصرار نہ کریں, بہانے نہ بنائیں, ایکسکیوزز نہ بنائیں, فوراً سے معافی مانگ لیں اور اس معاملے کو صاف کر لیں. پھر آگے جو ہے ایک اور حدیث ہے ترمذی کی, جس نے اللہ سے مغفرت مانگ لی اس نے گناہ پر, اچھا یہ تو میں نے سنا دیا آپ کو. پھر دوسری حدیث ہے, جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد اچھی طرح وضو کرتا ہے, پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے مغفرت مانگتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی ایسا گناہ ہے کہ ہمارے دل میں بہت کھٹک رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے, اور ایون چھوٹے گناہوں پر بھی نماز پڑھ کر اگر ہم معافی مانگتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور وضو کرنے سے بھی گناہ جھڑتے ہیں, کوئی بھی نیکی کے کام کرنے سے صغیرہ گناہ مٹتے جاتے ہیں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے. پھر آیت نمبر 35 یہ اوکے. اب ہم یہاں پر آج روکیں گے کیونکہ ماشاءاللہ اس سبق میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنے والی ہیں اور عمل میں لانے والی ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آج کا جو میں نے آپ کو آیات دی تھی 143 تک اتنا ہم نہیں جاتے, کیونکہ پھر یہ باتیں ذہن میں نہیں رہیں گی, اور یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے دور رہنے والا بنائے, اور ہماری کمزوریوں سے گناہ ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ فوراً معافی مانگنے والا بنائے, اور بندوں کے ساتھ خاص طور سے ہمارے معاملات عفو اور درگزر والے بنانے کی ہمیں توفیق دے کہ ہم بندوں کے ساتھ وہ طریقہ احسان کے طریقے پر رہے اللہ کی خاطر, اللہ سے اجر و ثواب کی نیت رکھ کے ہم بندوں کے ساتھ, کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہر لمحہ ہمیں کوئی نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بندوں کے ساتھ عفو درگزر کریں اور اللہ سے بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم معاف کریں تو اللہ ہمارے لیے بہتری کرے گا. اور دوسرا یہ کہ اصلاح کریں. اگر ایک انسان کو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر ہے یہ ٹینڈنسی کہ وہ غلطی کرتا رہتا ہے تو اللہ سے دعا بھی مانگے اس کے لیے, حالانکہ جس سے دل دکھتا ہے اس کے لیے دعا مانگنا بہت ٹف ہوتا ہے, مگر اس کے لیے بھی دعا مانگے اور اپنے لیے بھی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تعلقات میں اصلاح فرما دے. اور باقی جو صدقہ خیرات کے لیے جب تک ہم دیکھیں زندگی بہت تیز جا رہی ہے, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم صدقہ کریں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم روزانہ ہر وقت صدقہ کچھ نہ کچھ کریں, چاہے مال سے کریں چاہے اپنی صلاحیتوں سے, اللہ کی دی ہوئی دوسری نعمتوں سے ہم صدقہ کریں. لیکن صدقہ کرنا بہت اچھی بات ہے. پھر اچھی طرح سے لوگوں سے ملنا, خندہ پیشانی سے لوگوں سے اچھی طرح بات کرنا جس سے دوسروں کے دل خوش ہو جائے, ایسا اخلاق بنائے تاکہ بغیر ایفرٹ کے بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اجر کماتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ سے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں کیا کیا باتیں بتائیں ان پر غور کریں کہ کسی بھی نیکی کے لیے ہمیں جلدی کرنے کی کوشش ہے. جب کبھی بعض اوقات نیکی کا موقع ہوتا ہے مگر ہم ٹال مٹول میں لگ جاتے ہیں تو وہ موقع ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کے لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ جیسے ہی دل میں آئے اس کو کر لو, اس کو ٹالو مت, کل پر مت ڈالو. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے علاوہ کیا سیکھا ہم نے, دیکھیں جنگ احد سے بہت سے لیسنس ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا مومنوں سے کتنا پیار والا معاملہ ہے. یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی غلطی سے نقصان ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی نصیحتیں کی مومنوں کو, مگر ڈانٹا نہیں کہ تم لوگوں نے ایسا کیا, کیوں کیا, ایسے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے ایک بار بھی
ان لوگوں کو ڈائریکٹ وہ نہیں کیا کہ یہ لوگ ایسے تھے، یا یہ ایسا کوئی اشارہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ لوگ اتنے گناہ میں دب جائیں کہ اور باقی کے لوگ بھی ان کو برا سمجھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً سے ان کو معاف کیا اور پھر اتنی ساری اچھی اچھی نصیحتیں کر دیں تاکہ ان کے دلوں پر اثر ہو. تو ہمیں بھی توکل کرنا چاہیے اور ہمیں بھی نصیحت پکڑنی چاہیے انشاءاللہ. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان اجتماعی طور پر، دیکھیں ہم کو صرف اچھا اکیلے بننے کا نہیں ہے، ہمیں ایسے کام کرنے، ایسے طریقے کرنے کہ اجتماعی طور پر ہمارے آس پاس کے لوگوں کی اصلاح ہوتی رہے، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ان میں یونٹی آئے، مسلمانوں کے اندر اچھی خصوصیات عام اتنی زیادہ ہو جائے کہ نیکیاں کرنا ہمارے اولادوں، ہماری نیکسٹ جنریشن کے لیے بھی اچھی ہو. جہاں جائیں ہم اچھائی پھیلائیں انشاءاللہ، اور بدگمانیوں کو لے کے دل میں نہ بیٹھ جائیں. بیکاز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کسی سے دکھتا ہے تو ہم جو ہے وہ کسی طرح اپنے دل کو صاف نہیں کر سکتے. تو ہم اللہ کے لیے صاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آسان طریقے سے اس دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس نصیب کرے جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی بھی اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور اپنے والدین کے ساتھ، ہمارے اولادوں کے ساتھ، ہمارے بہنوں بھائیوں کے ساتھ، ہمارے عزیز دوستوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس میں ملائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صالحین کا ساتھ دے. آمین. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ہمارے